ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بڑی یاری شریف کا دن گزرا 11 ربیع الثانی اور آج شب 12 ربیع الثانی کی ہے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور غوث سمدانی قدس سرہ نورانی آپ کا عرس پاک گزرا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صدیاں گزر گئیں 900 سال سے اوپر ہونے کو ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پائی جاتی ہے. بے شک بے شک. ہمارے ایک بزرگ عالم دین شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہر مبارک بغداد شریف میں گئے. یوں تو بغداد معلیٰ بہت مشہور شہر ہے اور اس میں بہت زیادہ اولیاء کے مزارات ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی گزری ہیں. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. بہت زیادہ اولیاء کرام کے وہاں مزارت ہے. لیکن بغداد پوری دنیا کے اندر جس ہستی کے نام سے مشہور ہے وہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے بغداد مشہور ہے. اللہ اکبر. تو وہ ہمارے بزرگ عالم دین کہتے ہیں میں بغداد شریف پڑھتا تھا ابھی حیات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو چچنیا سے کچھ لوگ وہاں پر حاضر ہوئے. اس پاک کے دیوانے سے پاکستان میں نہیں پائے جاتے صرف ہندوستان میں نہیں پائے جاتے. وہاں پہ غوث پاک کے آستانے پر انگلش بولنے والے بھی آتے ہیں عربی بولنے والے بھی آتے ہیں فارسی بولنے والے بھی آتے ہیں پشتو بولنے والے بھی آتے ہیں اردو بولنے والے بھی آتے ہیں پنجابی بولنے والے بھی آتے ہیں. ساری دنیا سے لوگوں کے دل کھینچے ہوئے سرکار بغداد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. جیسے چیچنیا سے ایک وفد آیا وہاں پر. میں اس وقت وہاں پڑھتا تھا. میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اتنے حالات خراب ہیں. اس وقت عراق کے حالات بہت زیادہ خراب تھے تو تم جان پر بھی کھیل کر جان کی پرواہ کی بغیر چیچنیا سے یہاں پر سرکار غوث اعظم کی 11ویں پر آئے ہو. اس نے کہا بڑی حیرانگی ہوتی تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں لاہور سے آیا ہوں. کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرس شریف پر آئے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو وضو کیے بغیر سرکار غوث پاک کا نام بھی نہیں لیتے. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. محبت سرکار غوث پاک سے یہ کیوں محبت ہے؟ یہ کیوں محبت ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں محبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بے شک وہ جو ایمان لے کر آئے پھر عمل صالح کیے ایمان کے بعد عمل صالح کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک محبت بنا دیتا ہے. محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اسی آیت کریمہ کے تحت آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے تو اس آیت کے تحت حدیث قدسی ایک لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے. تو وہ سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں اتار دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے داتا صاحب کو گزرے 980 سال ہو گئے، دا حضور غوث پاک کو گزرے 900 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت خواجہ غریب نواز کو صدیاں بیت گئیں. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج لوگوں کی محبت ان کے دلوں سے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. اس وجہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے ان سے محبت فرمائی اور پھر مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو اتار دیا. سبحان اللہ. اور یہ جو دن ہوتے ہیں خاص بزرگان دن کے اعراس کے، ان کو عرس کیوں کہا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. مولا سارے دن تیرے ہی ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سارے دن تیرے ہیں، مہینے تیرے، سال تیرے، گھنٹے تیرے اور منٹ تیرے، سیکنڈ تیرے، ہر لمحہ تیرا. لیکن یہ کون سے دن ہم مولا تو یاد کروانے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کے اندر جو اصول تفسیر کی کتاب لکھتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اس سے مراد اللہ کے وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. سبحان اللہ. جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا اپنے نیک بندوں پر اور اپنے نافرمانوں پر عذاب نازل کیا، یہ اللہ کے دن ہیں. ان کو یاد کرو کہ جب تم ان قوموں کے وہ دن یاد کرو گے کہ جن پر اللہ نے عذاب کیا تو اللہ کے خوف سے ڈرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قوموں جن لوگوں پر انعام کیا ان دنوں کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بزرگان دن کا جو اعراس مناتے ہیں وہ اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا خاص انعام فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص انعام ان کے اوپر ہوا تھا، اس لیے ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ انعام پانے والا ان کے لیے یہ دن ہے. بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ عرس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس لیے کہا جاتا ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے جب بندہ مخلصہ کرتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، پھر اس سے سوال ہوتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. سرکار کا سونا سونا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے بتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہتا تھا؟ پھر جب وہ اپنے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پاس ہو جانے کے بعد فرشتے اسے کہتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا پہلے رات کی دلہن کی طرح سو جا. سبحان اللہ. قیامت کی صبح کوئی اٹھے گا. وہ عروس یہ عرس سے بنا ہے، اور عروس یہ دلہن کو کہتے ہیں. دلہن کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. تو فرمایا دلہن کی طرح سو جا. تو یہ عروس، دولہا کو عروس اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. قبر میں بھی نیک بندے کو کہا جاتا ہے عروس، تو دلہن کی طرح سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، چونکہ یہ اس کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. وہ اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جب جاتا ہے تو رب کی طرف سے اس پر جو انعام ہوتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے ریشمی بستر بچھ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تو عروس کی طرح سو جا. اس لیے اس دن کو ہم عرس کا دن کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس اللہ کے ولی کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، اس لیے اس کو یوم عرس کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یوم عرس اس لیے کہا جاتا ہے، اور عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن میں اس بزرگ کو خاص طور پر اصحال ثواب کیا جائے، ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ کس انداز سے وہ رب ذوالجلال کی عبادت کرتے رہے، کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا، کس انداز سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے رہے. تو ان کو یاد کرو اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو، کردار کو بھی کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے گا. سبحان اللہ. یہ مقصد ہوتا ہے عرس کا. آج لوگوں نے میلے ٹھیلے بنا لیے، سرکس لگا لی، ڈھول تماشے بنجوں سے وہ کرنا شروع کر دیے. یہ سب خرافات
ये जाहिल और जुहला लोगों की है, इससे उलमा का अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। और उसका मतलब यही है जो मैंने आपको बता दी। देखो हम मूसी बना रहे हो, क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, हमने बेशक कुरान पाक की तिलावत की है, अल्लाह का जिक्र किया है, शहंशाह बगदाद का जिक्र कर रहे हैं, ये उस बनाने का तरीका है। यही अहले सुन्नत का तरीका, यही इमाम अहले सुन्नत ने बयान फरमाया। और कोई दूसरा तरीका अगर कोई इस तरह का लेकर आता है जिसके अंदर खुराफात है, हर कोई उसका ताल्लुक अहले सुन्नत का नहीं है। जुहला तो बहुत गलत हरकत करते हैं। तो बहरहाल ये है कि उर्स मनाने का ये हमारा मकसद और ये तरीकाकार अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो आज हम शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए याद कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह अकबर। और कितने नेक बंदे, कितने नेक बंदे थे, कितने नेक बंदे थे, अल्लाह अकबर। इतने नेक बंदे थे कि इनकी सीरत में लिखा है पैदा होते ही रोजा रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोजा रखा। अल्लाह अल्लाह। यकम रमजान आपकी विलादत का दिन है, और जब पैदा होते हैं तो अपनी अम्मी जान का दूध नोश नहीं फरमाते हैं। मगरिब तक वक्त गुजर जाता है, और फिर जब मगरिब गुरूब आफताब होता है तो फिर अम्मी जान का दूध नोश फरमाते हैं। सुभान अम्मी जान अल्लाह। समझ जाती है कि ये मेरा बच्चा जो है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। सुभान ये अल्लाह। रोजा रखा है, पैदा होते ही रोजा रखा, अल्लाह अकबर। और फिर अगले साल रमजान का चांद मुश्तबे हुआ, लोगों के अंदर मशहूर हो गया था सैयदों के हाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो रोजा रखता है। अल्लाह। लोग आ गए हजरत उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आ गए, मुस्ताक की अम्मी जान के पास, बताइए आज अब्दुल कादिर ने दूध पिया है? अल्लाह। आज अब्दुल कादिर ने दूध पिया है? अम्मी जान ने कहा कि नहीं, आज अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया। फिर गवाहियों से ये बात साबित हुई, वाकई आज दूध नहीं पिया, और आज चांद, बाकी गवाहियों से साबित हुआ कि आज रमजान मुबारक की पहली तारीख थी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक तआला अपने बाद बंदों को तौबा की तौफीक देता है। वो पहले गुनाहों में मुलविस रहते हैं और फिर तौबा करके वो अल्लाह तबारक तआला की तरफ आते हैं और कुर्ब इलाही की मनाजिल की तरफ आते हैं। बाज़ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी होते हैं, लेकिन साबका जिंदगी जो उनकी गुनाहों में गुजरी होती है, जैसे कि हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफी कहते नंगे पांव चलने वाले, बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो थे इनकी तौबा का वाकया ये है कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का नामे नामी इसमें गिरामी नीचे गिरा हुआ देखा तो उठाया, उठाकर उसको साफ किया, चूमा मेरे रब का नाम है, खुशबू लगाकर ऊंची जगह पे रखा, रब को ये अदा पसंद आ। सुभान अल्लाह। के वली उनके दिल में इल्हाम व ख्वाब में वो कहा जा बिशर हाफी की तरफ जाओ। वो बिशर हाफी की तरफ गए, उस वक्त शराब खाने के अंदर मस्त शराब पी रहे थे। गला खड़काया, कहा बिशर से मिलना है। कहने लगे वो उससे तुम्हें क्या काम है? कहा पैगाम लेकर आया हूँ। अगर बिशर को कहा गया कि तुम्हें मार कोई मिलने आया, कहते पैगाम लेकर आ, तो पूछो जाओ किसका पैगाम लेके आया हूँ? वो बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया। सुभान अल्लाह। जैसे ये कहा कि अल्लाह का पैगाम ले आता हूँ, हज़रत बिशर हाफी उठे, मेरे अल्लाह का पैगाम, मेरे नाम, नंगे पाँव थोड़े बाहर की तरफ, जूती नहीं थी पाँव में, नंगे पाँव बाहर दौड़े, और जब दरवाजे पर जाते हैं वो उनको मुजदा सुनाया जाता है कि ख्वाब में अल्लाह ने मुझे बिशारत दी है, मुझे इल्हाम हुआ है। रब फरमाता है अपनी दोबारा से जिंदगी को शुरू फरमाओ, अल्लाह ने तुम्हें मकबूल फरमा दी। सुभान अल्लाह। हज़रत बिशर हाफी उसको तौबा करते हैं, दिल ऐसा फिरता है गुनाहों से ताइब होकर, ऐसा अल्लाह की तरफ लो लगाते हैं कि रब तबारक व तआला कुर्ब इलाही की वो मनाजिल अता फरमाता है कि बगदाद के जानवर भी सरकार हज़रत बिशर हाफी की ताज़ीम किया करते हैं। आप नंगे पाँव गिरा करते, जब रब का पैगाम मिला था नंगे पाँव थे, तो फिर उस याद में दोबारा कभी जूती पहनी है। हाफी कहते नंगे पाँव वाले। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला बगदाद की गलियों में फिरते थे, तो वहाँ पर बकरियाँ मैंगनी नहीं करते थे, गलाजत नहीं करती थी कि बिशर हाफी ने यहाँ से गुजरना है।